آج ہم صنعت لف و نشر اور رعایت لفظی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں صنعت لف و نشر۔ صنعت کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، کوئی چیز بنانا یا کوئی بنی ہوئی چیز، اس کو ہم صنعت کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ صنعت سے مراد ہے اپنی بات کو خوبصورت بنانا۔ لف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، کسی چیز کو لپیٹنا، کسی چیز کو یا بہت ساری چیزوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دینا، اس کو ہم لف کہتے ہیں۔ اور نشر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، جیسے خبروں کا نشر ہونا، آپ نے اس طرح سے کر کے اس لفظ کو بہت سنا ہوگا، یعنی پھیلانا، کھولنا، کسی چیز کو وضاحت سے کہنا، کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو پھیلا دینا یا وضاحت سے بتا دینا، اس کو ہم نشر کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ صنعت لف و نشر سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ صنعت لف و نشر سے مراد ہے کہ اپنی بات میں یا شعر کے ایک حصے میں، یا اپنی بات کے ایک حصے میں یا شعر کے ایک حصے میں یا ایک مصرعے میں کچھ چیزوں کا ذکر کرنا، اور پھر اپنی بات کے اگلے حصے میں یا شعر کے اگلے حصے میں یا اگلے مصرعے میں ان چیزوں کی وضاحت کرنا، اسی مناسبت سے جن چیزوں کا پہلے حصے یا پہلے مصرعے میں ذکر کیا گیا ہے، انہی کو دیکھتے ہوئے انہی کی مناسبت سے اگلے حصے میں ان چیزوں کی وضاحت کرنا، ان چیزوں کو کھول کر بتانا۔ پہلے حصے میں ان چیزوں کو لپیٹ کر بتانا، اسی لیے ہم پہلے حصے میں جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں لف، کیونکہ پہلے حصے میں وہ چیز یا وہ چیزیں لپیٹ کر بیان کی جاتی ہیں، یعنی صرف ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگلے حصے میں ان چیزوں کو کھول کر بتایا جاتا ہے، کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس حصے کو یا اس حصے میں استعمال ہونے والی یا موجود چیزوں کو نشر کہتے ہیں۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، اس طرح آپ کو صنعت لف و نشر زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر اقبال کا ایک شعر میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں: تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اب اس شعر میں دیکھیے، پہلے مصرعے میں لفظ استعمال ہوا ہے یہ دنیا اور وہ دنیا۔ یہ دنیا یعنی یہاں ابھی جو ہمارے سامنے دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ یہ دنیا، اس دنیا کے لیے یہ دنیا کا لفظ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ دنیا، اب یہ دو الفاظ کس کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ آخرت کے لیے، اس دنیا کے بعد جو زندگی ہوگی، جو دنیا ہوگی، اس کے لیے اقبال نے یہاں پہ وہ دنیا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب یہ پہلے مصرعے میں انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، اب یہ دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اگلے مصرعے میں کیا بات کی ہے؟ مرنے کی پابندی۔ انہوں نے کہا نا یہاں مرنے کی پابندی، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں مرنے کی پابندی ہے، ہم جتنا بھی جی لیں ہمیں بہرحال مرنا ہے، سب کو ایک دن مر جانا ہے، تو اس دنیا میں مرنے کی پابندی ہے۔ پہلے مصرعے میں کیا کہا؟ یہ دنیا، بات لپیٹی، لف کی، اور دوسرے مصرعے میں کہہ رہے ہیں یہاں مرنے کی پابندی ہے اس دنیا میں، یہ دنیا کی مناسبت سے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں مرنے کی پابندی ہے۔ تو یہاں پر مرنے کی پابندی جو دوسرے مصرعے میں الفاظ ہیں انہیں ہم نشر کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ دنیا لف اور مرنے کی پابندی یہ دنیا کی مناسبت سے اپنی بات کی وضاحت کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے مرنے کی پابندی کو ہم نشر کہیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دوسری جو چیز استعمال ہوئی ہے پہلے مصرعے میں وہ ہے وہ دنیا۔ اب وہ دنیا یہاں پر لف ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بات کو وہ دنیا کہہ کر سمیٹا ہے، لپیٹا ہے، تو اس کو ہم لف کہیں گے۔ اب اس کی مناسبت سے وہ اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں جینے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، وہ سے وہاں، وہاں جینے کی پابندی، یعنی اس دنیا میں کوئی چاہے بھی تو وہ مر نہیں سکتا، اسے ہر حال میں جینا ہے، وہاں پر کوئی موت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہ دنیا لف ہے، اور اس کی مناسبت سے جو چیز وہ اگلے مصرعے میں اپنی بات کی وضاحت کے لیے لائے ہیں وہ دنیا کی مناسبت سے وہ ہے وہاں جینے کی پابندی۔ تو جینے کی پابندی دوسرے مصرعے میں نشر ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آزاد بندے
اس دنیا میں بھی آزاد نہیں ہے اور اس دنیا میں بھی آزاد نہیں ہے. آزاد بندے وہ ہوتے ہیں نا جو اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, جو کسی پابندی میں کو نہیں مانتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, اقبال کہہ رہے ہیں کہ آزاد بندے بھی پابند ہیں. کس چیز کے پابند ہیں؟ کہ اس دنیا میں انہیں مرنے کی پابندی کرنی ہے, وہ چاہیں بھی تو وہ ہمیشہ نہیں جی سکتے. اس دنیا میں ہے تو انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مرنا پڑے گا, مرنے کی پابندی کرنا پڑے گی. اور اس دنیا میں انہیں جینے کی پابندی کرنا پڑے گی. اگر وہ چاہیں گے مرنا تب بھی وہ مر نہیں سکیں گے, انہیں بہرحال جینا پڑے گا. تو اس چیز کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے دو الفاظ پہلے مصرے میں لائے ہیں, دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. کچھ چیزوں کا ذکر کرنا ایک حصے میں یا ایک مصرے میں, انہوں نے ایک مصرے میں دو چیزوں کا ذکر کیا اور اگلے مصرے میں ان چیزوں کی وضاحت کی. یہ دنیا کی وضاحت مرنے کی پابندی سے اور وہ دنیا کی وضاحت جینے کی پابندی سے. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت لف و نشر موجود ہے. اب ہم سمجھتے ہیں رعایت لفظی کیا ہوتا ہے. صنعت لف و نشر ہم نے سیکھ لی, اب ہم رعایت لفظی کو سیکھیں گے. رعایت کا مطلب آپ جانتے ہیں کسی چیز کا لحاظ کرنا, رعایت لحاظ, اور لفظی یہاں پر الفاظ سے نکلا ہوا ہے. رعایت لفظی یعنی لفظوں کا لحاظ کرنا. اب یہ تو اس کا لفظی مطلب ہو گیا نا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں جو رعایت لفظی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے. اپنی بات میں یا شعر میں لفظ کو یا الفاظ کو ایسے استعمال کرنا کہ اس کے دو معنی نکلیں. کسی بھی لفظ کو یا بہت سارے الفاظ کو ایسے استعمال کرنا کہ اس کے دو معنی نکلیں. اب سننے یا پڑھنے والے کا ذہن ایک معنی کی طرف فوراً چلا جائے, یعنی وہ جو لفظ یا کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اصل میں دو معنی نکل رہے ہیں, دو معنی ہیں, لیکن سننے یا پڑھنے والا وہ اس کے ایک معنی کو فوراً سمجھ جاتا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا سا غور کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے دوسرا معنی. تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لکھنے والے کی مراد بھی دوسرا معنی ہی ہے. اب یہ چیز تو آپ کو میں نے سمجھا دی, لیکن اس کی سمجھ آپ کو ایک مثال سے صحیح طرح سے آئے گی. اس لیے مزید اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مثال لکھتی ہوں. نیچے جگہ نہیں تھی اس لیے شاعر کا نام میں نے شعر کے سامنے معاف کیجیے گا, نیچے جگہ نہیں تھی اس لیے شاعر کا نام میں نے شعر کے سامنے لکھ دیا ہے. ناجی شاکر کا یہ شعر ہے. اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں, عارضی میری زندگانی ہے. اب یہاں پر اس شعر کو دیکھ کر ہمیں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے, معاف کیجیے گا, اس شعر کو پڑھ کے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر میں جیتا ہوں, میری زندگی جلد ختم ہو جانے والی ہے. عارضی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد ختم ہو جانے والی, ایسی چیز جو جلد ختم ہو جائے ہم اسے عارضی کہتے ہیں. تو یہاں پر فوراً سے جو چیز ہمارے سمجھ میں آئی, شعر پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں آئی, وہ یہی آئی کہ میری زندگی بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور اس کے رخسار دیکھ کر میں جیتا ہوں. تو یعنی وہ ہمارے سامنے نہیں رہے گا, میرے سامنے نہیں رہے گا, اس کے رخسار مجھے نہیں دکھائی دیں گے, تو میری زندگی ختم ہو جائے گی, جلدی ختم ہو جائے گی. اب یہ لفظ یا الفاظ کو ایسے استعمال کرنا کہ اس کے دو معنی نکلے, سننے یا پڑھنے والے کا ذہن ایک معنی کی طرف فوراً جائے. اب عارضی کا مطلب جلد ختم ہو جانے والی ہے نا, اس معنی کی طرف ہمارا ذہن فوراً گیا, اس شعر کو پڑھ کے ہمیں فوراً سے یہ معنی سمجھ میں آئے. لیکن اگر ہم غور کریں گے, غور کرنے پر دوسرا معنی سمجھ میں آئے. جب ہم غور کریں گے تو ہمیں کیا چیز سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر عارضی کا لفظ جلد ختم ہونے والی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ عارضی کا لفظ بنا ہے عارض سے, اور عارض کا مطلب ہوتا ہے رخسار. تو یہاں پہ عارضی عارض سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کے معنی ہے رخسار, رخسار, اور یہاں پہ لکھنے والے کی مراد بھی یہی دوسرا معنی ہے, یعنی عارض ہی مراد ہے, یہاں رخسار ہی مراد ہے, گال ہی مراد ہے. کیسے مراد ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں, عارضی میری زندگانی ہے, یعنی اس کے رخسار, اس کے گال دیکھ کر میں جیتا ہوں, تو یہی رخسار میری زندگی ہے.
تو یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہاں پر جلد ختم ہو جانے کے معنی میں زندگی عارضی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. تو یوں آپ اب اس ڈیفینیشن کو، اس تعریف کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لفظ کو یا الفاظ کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ اس کے دو معنی نکلیں. جیسے یہاں پر عارضی کے دو معنی نکل رہے ہیں، پہلے معنی کی طرف یا ایک معنی کی طرف ہمارا ذہن فوراً سے چلا جاتا ہے. عارضی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جلد ختم ہو جانے والی کسی چیز کے لیے، تو یہاں پر ہمارا ذہن اس عارضی لفظ کو پڑھ کے فوراً جلدی ختم ہو جانے والی چیز کی طرف گیا، اور ہم نے پہلے اس چیز کو، اس شعر کو انہی معنوں میں سمجھا، اسی معنی میں سمجھا. لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہاں پر عارضی کسی اور معنی میں ہے، دوسرے معنی میں ہے، اور یہی دوسرا معنی لکھنے والے کی مراد بھی ہے. تو اس طرح الفاظ کے اس طرح کے استعمال کو ہم رعایت لفظی کہتے ہیں. آج ہم نے صنعت لف و نشر اور رعایت لفظی سیکھی ہیں.